بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس پاک پروردگار عالم کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بچے خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ میں بھی یہاں خیریت سے ہوں۔ پیارے بچوں، میں ہوں آپ کی اردو کی ٹیچر مس ثانیہ، جماعت چہارم کو مقاط اول لیکچر نمبر 3 پڑھاؤں گی۔ پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا لیکچر ہے، لیکچر نمبر 3 ہے اردو قواعد میں۔ پیارے بچوں، آپ نے اردو قواعد میں اب تک سلیبس پڑھا اور سمجھا۔ اس کے بعد بچوں آپ نے فاعل کی تعریف اور اس کی سرگرمی پڑھی، اور اس کے بعد بچوں آج کا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 3 ہے اردو قواعد میں۔ اس کے آگے کا کام بچوں ہم آج کریں گے اور سمجھیں گے بھی۔ پیارے بچوں، اپنا لیکچر کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا لیکچر کا سب سے پہلا کام ہے سرگرمی۔ پیارے بچوں، سرگرمی آپ کو دی گئی ہے یہاں پر۔ اس کا سوال ہے بچوں، درج ذیل پیراگراف میں سے مذکر اور مؤنث کو علیحدہ علیحدہ کر کے لکھیے۔ پیارے بچوں، آپ کو ایک پیراگراف دیا جائے گا، اس کے اندر سے مذکر اور مؤنث علیحدہ علیحدہ کر کر لکھنا ہے۔ مذکر ہے تو مذکر کے کالم میں، اور مؤنث ہے تو اسے مؤنث کے کالم میں لکھنا ہے۔ لیکن آپ تبھی لکھ سکیں گے پیارے بچوں جب آپ پیراگراف کو اچھے سے پڑھیں گے اور اسے صحیح سے سمجھیں گے۔ چلیے بچوں، اب آتے ہیں ہم اپنے پیراگراف کی طرف۔ پیراگراف ہے بچوں، امام ابو حنیفہ قرآن مجید کا بہت مطالعہ کرتے تھے۔ چھوٹی سی چھوٹی سنت پر بھی بڑی توجہ سے عمل کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی نیکی، عبادت، علم اور ذہانت کی شہرت پھیل گئی۔ لوگ آپ سے علم حاصل کرتے تھے۔ پیارے بچوں، یہ ہے آپ کا پیراگراف۔ اس پیراگراف میں سے آپ کو دیکھ کر مذکر اور مؤنث علیحدہ علیحدہ کرنے ہیں۔ اس پیراگراف میں سے مذکر کو مذکر کے کالم میں اور مؤنث کو مؤنث کے کالم میں لکھنا ہے۔ پیارے بچوں، مذکر اور مؤنث کیا ہوتے ہیں؟ مذکر وہ ہوتے ہیں جو کسی بھی شخص، کسی بھی آدمی یا کسی لڑکی کی جگہ استعمال کیا جائے یا ان کے بارے میں بتایا جائے تو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مذکر کہلاتا ہے۔ مؤنث کسی بھی عورت، کسی بھی لڑکی کے بارے میں استعمال کیا جائے تو وہ مؤنث کہلاتا ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ آتے ہیں کہ ہمیں سرگرمی کس طریقے سے حل کرنی ہے۔ اس طریقے سے پیارے بچوں، اب اپنے صفحہ پر 2 کالم بنائیں گے۔ ایک کالم ہوگا مذکر کا، دوسرا کالم ہوگا مؤنث کا۔ مذکر کے اندر ہمارا پیراگراف شروع ہو رہا تھا بچوں امام ابو حنیفہ سے۔ امام ابو حنیفہ شخص کا نام ہے، ایک آدمی کا نام ہے، تو کیا ہوا بچوں؟ یہ مذکر ہوا، تو ہم اسے مذکر کے کالم میں لکھیں گے۔ بچوں، اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ علم کو مذکر کے کالم میں لکھیں گے، مطالعہ مذکر کے کالم میں لکھیں گے، امن کو مذکر کے کالم میں لکھیں گے، اور عمل کو بھی مذکر کے کالم میں لکھیں گے۔ بچوں، اب آتے ہیں مؤنث کی طرف۔ مؤنث میں آئے گا چھوٹی، بڑی، عبادت، ذہانت، شہرت، سنت۔ پیارے بچوں، یہ تھا مذکر اور مؤنث۔ جو مذکر تھے ہم نے انہیں مذکر کے کالم میں لکھا، مؤنث تھے انہیں مؤنث کے کالم میں۔ آپ کو اپنی کاپی پہ بھی اسی طریقے سے 2 کالم بنانے ہیں اور اسی طریقے سے صفائی سے کام کرنا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے اگلے کام کی طرف۔ بچوں، اگلا کام جو ہے ہمارا واحد جمع کے حوالے سے ہے۔ واحد جمع، واحد کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ واحد کسی بھی ایک چیز کے بارے میں بات کی جائے یا کوئی بھی ایک چیز کیا کہلاتی ہے پیارے بچوں؟ واحد کہلاتی ہے۔ جمع کیا ہوتی ہے بچوں؟ واحد ایک ہوگی تو جمع کیا ہوگی؟ ایک سے زیادہ چیزوں کو جمع کہا جاتا ہے۔ صحیح ہے بچوں، اب آتے ہیں ہم واحد جمع کی طرف۔ کچھ الفاظ دیے جا رہے ہیں آپ کو، اس کے آپ کو کیا بنانا ہے؟ جمع بنانا ہے۔
سب سے پہلا الفاظ ہے مسجد. مسجد کی جمع مسجد ایک ہے. ایک سے زیادہ مسجد کیا کہلائیں گے پیارے بچوں؟ بتائیے. مساجد. مسجد کی جمع مساجد. ضرورت. ضرورت کی جمع ضروریات. فن. فن کی جمع فنون. علم. علم کی جگہ علوم. کتاب. کتاب کی جمع کتب. پیارے بچوں اس کو بھی آپ کو اسی طریقے سے 2 کالم بنانے ہیں. ایک کالم میں واحد اور دوسرے کالم میں جمع لکھنا ہے. تمام بچے صفائی سے کام کریں گے میں امید کرتی ہوں. پیارے بچوں اب آتے ہیں اگلے کام کی طرف. اگلا کام ہے الفاظ ضد. بچوں الفاظ ضد. ضد کیا ہوتا ہے پیارے بچوں؟ ضد کسی بھی الفاظ کا الٹ. جس طریقے سے میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ہم صبح کا کیا بنائیں گے الٹ؟ ضد شام. شاباش. اسی طریقے سے لڑکا کا کیا ہوگا؟ لڑکی. دن کا کیا ہوگا؟ رات ہوگا. زمین کا کیا ہوگا پیارے بچوں؟ آسمان ہوگا. کالا کا کیا ہوگا؟ گورا ہوگا. اسی طریقے سے پیارے بچوں الفاظ ضد کے کچھ الفاظ دیے جا رہے ہیں, ہم اسے آگے حل کرتے ہیں. بچوں آپ کو یہاں پر الفاظ دیے گئے ہیں, آپ کو ان کی الٹ بنانی ہے. کچھ الفاظ ہیں آپ کو یہاں پر. سب سے پہلا الفاظ ہے بچپن. بچپن کی ضد ہے جوانی. ذہین. ذہین کی ضد ہے کن ذہن. مالک. مالک کی ضد ہے غلام. مشہور. مشہور کی ضد ہے گمنام. محنتی. محنتی کی ضد ہے کامچور. پیارے بچوں یہ آپ کو الفاظ دیے گئے تھے. اسی طریقے سے الفاظ کو الفاظ کے کالم میں اور ضد تو ضد ہیں تو ضد کو اس کی ضد کے کالم میں صفائی سے لکھنا ہے. یہاں تک بچوں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب آتے ہیں ہم اپنی ڈائری کی طرف. ڈائری بچوں آپ لوگوں کو دی گئی ہے واحد جمع یاد کریں. پیارے بچوں یہاں تک تو ہمارا آج کا لیکچر. میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا. اب مجھے اجازت دیجیے. اب ہماری ملاقات اگلے لیکچر میں ہوگی. تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.